This program is brought to you by Nestle Fruit Vitals. Go Royal. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ معاملات ہمارے پرانے ہیں لیکن ایک نقطہ فکر آپ کے سامنے نیا رکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں پر کرٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، قومی اہمیت کے کلیدی معاملات، وہاں پر پالیسی بننے میں کچھ وقت تو لگ جاتا ہے، لیکن جب پالیسی طے ہو جاتی ہے تو تمام جماعتیں اس کو اون کرتی ہیں، اور ملک کے اندر عموماً بحث اس قسم کی نہیں ہوتی کہ پتہ چلے کہ پالیسی کے اوپر ابھی بھی سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان جس موڑ پر اس وقت کھڑا ہے، دہشت گردی کے معاملے سے جس طریقے سے نپٹا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کا نہ صرف حال متاثر ہو رہا ہے بلکہ مستقبل قریب اور مستقبل بعید دونوں بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں، یا بری طرح یا اچھی طرح۔ بدقسمتی سے کمیٹی بننے کے بعد بھی بحث ختم ہونے میں نہیں آ رہی اور یہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اس بحث کے چند پہلو ہم آپ کے سامنے آج دوبارہ رکھیں گے۔ یہ کرٹیکل ایشو ہے، اس سے پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے، معاشرت بھی متاثر ہو رہی ہے، سیاست، دفاع، جو بھی آپ کے ذہن میں اینگل آئے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اعجاز الحق صاحب موجود ہیں، صدر پاکستان مسلم لیگ ضیاء، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، ایڈوائزر ٹو عمران خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زاہد حسین، سینئر تجزیہ نگار، اور اس کے ساتھ ساتھ ان معاملات کے اوپر ایک کریٹیکل انالیسس دیتے رہے ہیں، بڑے کاٹدار قسم کے انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں پچھلے دنوں میں۔ آپ کا بہت شکریہ زاہد، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مہرین انور راجہ صاحبہ کو بھی ہم اس پروگرام میں شریک کریں گے، سابق وزیر مملکت ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہمیں جوائن کرنا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے راجہ ظفر الحق صاحب نے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آ پائے۔ پروگرام دو حصوں میں ہے جی آج۔ پہلے حصے کے اندر تو ہم ذرا جو موجودہ حالات کا تجزیہ کریں گے، اور پھر چونکہ تجزیہ نگاروں پر یہ بار بھی ڈالا جاتا ہے کہ اب وے فارورڈ تجویز کیجئے، تو ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وے فارورڈ بھی تجویز کریں۔ سٹارٹنگ ود یو زاہد، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پالیسی بن گئی ہے ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے۔ نون لیگ کی طرف سے بار بار یہ استدعا آ رہی ہے کہ اوور انالیسز نہیں کریں اس کا، لیٹ اٹ رول، لیکن آپ انالیسس سے باز نہیں آ رہے۔ سو آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ ہالٹ کر دیں انالیسس کو فار دا ٹائم بینگ۔ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ جو پالیسی گورنمنٹ کی ہو اس پہ جو ہے تجزیہ نہ کیا جائے، اور اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، اور یہی ایک طریقہ جمہوریت کا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے تو ان کو کم از کم اتنی برداشت کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ ماحول پورا گندا ہو رہا ہے، اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، پلین کر رہے ہیں، جمپنگ دا گن، یہ نہ کریں۔ لیکن اصل میں جو ماحول خراب ہو رہا ہے وہ پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ تجزیے کی بنیاد پہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پالیسی ہے کیا۔ میں تو سب سے پہلا سوال تو یہی کرتا ہوں کہ جو ہے نہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دن کوئی بات ہوتی ہے، دوسرے دن کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ مذاکرات کی جو ہے بات کی جا رہی ہے، مذاکرات اگر ہونے تھے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پالیسی کے تحت ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ کیا جو جن تنظیموں کو آپ نے غیر قانونی قرار دیا تھا، کیا وہ جو ہے حکم واپس ہو گیا ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ اب قانونی تنظیمیں ہو گئی ہیں جن سے ایک مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ ایک لیگل پہلو آتا ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ نے ایک ٹیم بنائی ہے۔ اس سے پہلے بھی 7 مہینے 8 مہینے ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہمیں یہ کہا جا رہا تھا، خوشخبری دی جا رہی تھی کہ اب قریب ہیں اور کل قریب ہیں جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں بھی نہیں پہنچے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ 3 آدمیوں کی ایک کمیٹی جو تھی وہ ملنے والی تھی۔ میں خالی ایک بڑی متعلق ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی کمیٹی، کوئی بھی ایسے چیز نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک قانونی نقطہ ہے آپ نے اٹھایا، اور ایک ریکارڈ ہے۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ اب اسی پہ آ جائیے، ایک کمیٹی پھر سے بنائی گئی ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک فارس ہے، اگر میں ٹو بی ویری کریکٹ، کہ ایک تھیٹر لگا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر جس میں وہ چاروں کے چاروں اراکین جو ہے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو کل میں پرسوں ٹی وی کے پروگرام میں سن رہا تھا کچھ اور جو اراکین ہیں اس کمیٹی کے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دے ور ٹاکنگ آن بہاف آف تحریک طالبان پاکستان، ان کے نمائندگان کے طور پہ بات کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہے آپ اس وقت جو مذاکرات کر رہے ہیں اگر یہ مان بھی لیا جائے، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، لیگیلٹی کو بھی چھوڑ دیں، تمام چیزوں کو، تو وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آلریڈی جو ہے طالبان کی طرف سے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو مطالبات ہو سکتے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، ہولڈ آن ٹو یہ پوائنٹ۔ میں اگر یہ کہہ پاؤں کہ یہ مذاکرات نہیں ہے، مذاق رات، یعنی ہر رات مذاق ہوتا ہے ڈسکشن کے ذریعے مذاکرات کے اوپر، ویری سینسٹیو سبجیکٹ۔ پہلا نقطہ اٹھاتے ہیں زائد کا
کالعدم تنظیمیں ہمیں لکھتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. کالعدم تنظیمیں اور ہمارے بھائی ہیں. کالعدم تنظیمیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, کالعدم تنظیمیں ان کی بات مانے. تو یہ تو پھر معاملہ فوزی صاحبہ اسمبلی کے اندر تو آپ کو اٹھانا چاہیے کہ ان کو کالعدم تو قرار نہ دینا, ان کو کوئی بیچ میں کوئی اور ٹائٹل دے دیں. یہ فیئر نقطہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ طلعت. دیکھیں بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. کالعدم تنظیمیں ہیں, ان میں بہت سے شاید ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں جنگ لڑنا چاہتے پاکستان کی ریاست کے خلاف, جو پیس چاہتے ہیں, جو امن کے لیے چاہ رہے ہیں کہ ان کو کانٹیکٹ کیا جائے. دیکھیں طلعت, پاکستان تحریک انصاف کا تو آج کا نہیں ہمیشہ کا یہ موقف ہے کہ بھئی اگر آپ نے دوسرے آپشنز ٹرائی کیے ہیں تو اب آپ ایک بات چیت کو موقع دیں. دیکھیں اس کے قانونی پیرا ہے, دیکھیں قانونی پیرا ہے. دیکھیں جس طرح ہو سکتا ہے, میرا خیال ہو کہ میری جماعت جو ہے, اگر میں نے کوئی جماعت بنائی ہو کبھی ایور, تو اس کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کی تنظیم کالعدم ہے, میں لیجٹمیٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا ہوں, تو ریاست میں سے نیگوشیٹ کس طریقے سے کر سکتی؟ یہ قانونی نقطہ تو بہت بڑا ہے نا جی, ورنہ تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. الیکشن میں آ نہیں سکتا, میری اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ چل نہیں سکتی, میری شکل نہیں دکھائی جا سکتی ٹی وی کے اوپر, بٹ دا اسٹیٹ از نیگوشیٹنگ ود می. نہیں بے شک طلعت, دیٹ از وائی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف تو اس گناہ کے اندر حصے دار نہیں ہے. یہ تو نہیں, ہم تو آج اسمبلیز میں پہنچے اس دفعہ, پہلی دفعہ ایک الیکشن کے تھرو. یہ تو ان حکومتوں سے پوچھنا چاہیے نا جن کے دور کے اندر دہشت گردی بڑھتی ہی چلی گئی, جس کے اندر کبھی کوئی کلیئر پالیسی نہیں تھی, جو بائی دا وے آج بھی کوئی اینٹی ٹیرر پالیسی نہیں ہے. کوئی اس حکومت نے 9 مہینے اب ہونے کو آئے ہیں, جو ان کا فرض تھا, جو ان کو پتا تھا دہشت گردی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ویئر از دی پالیسی, ویئر از دی اسٹریٹجی؟ نقطہ یہ کیا اٹھا سکتے ہیں اسمبلی کے اندر یا نہیں کہ پہلے کالعدم کا جو پری فکس ہے وہ ہٹائیے, اس کے بعد نیگوشیٹ کیجیے. یہ اس میں دیکھیں طلعت, اس وقت آلریڈی اتنی پیچیدگیاں ہیں, اس وقت آلریڈی اس تمام پروسیس کے اندر اس قدر ڈیلے ہو چکی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں. دس از فار دا پارلیمنٹری پارٹی ٹو ڈیسائیڈ. ہماری جماعت کی جو ہم بھی اس کا اوور انالیسس نہیں, میں اس کی بات نہیں کری, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں طلعت, بہت مشکلوں سے یہ اتنے جو بھی امپیڈمنٹس ہیں, جو بھی اس معاملے میں سارے ہرڈلز رہے, اب کسی نہ کسی طرح یہ مجبوری بن گئی ہے پاکستان کی. سیاست میں غریب مر رہے ہیں. اجاز صاحب چلنے دیں, دیکھیں کالعدم کا معاملہ نہ اٹھائیں, اور کوئی راستے نہیں. اور اس بات کو بھی فیکٹ سمجھنا چاہیے کہ ہم کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہی بات کرنے کو جا رہے ہیں. ٹھیک, اور اس میں آپ چاہے اس کو اسمبلی میں لے آئیں یا باہر لے آئیں, ہر ایک کو معلوم ہے کہ جن سے آپ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ڈائریکٹ. ٹھیک, اور اس لیے یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دے آر ایٹ وار ود یو اینڈ یو آر ایٹ وار ود دیم. تو یہ جنگ کے بعد ایک امن کی طرف جانے کی کوشش ہے. اچھا, اب وہ حالت جنگ میں ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر امن قائم ہو جائے. لیکن پہلی بات تو یہ جو بتائی گئی کہ کوئی ابھی تک واضح اینٹی ٹیررزم پالیسی, جس کے بارے میں ہم پہلے دن سے سن رہے تھے کہ پی سی کو 3 ماہ کے لیے پوسٹ پون کیا گیا کہ شاید ایک پالیسی تیار ہو رہی ہے. پھر کہا گیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ چند دنوں میں اسمبلی میں آئیں گے, 7 ماہ کے بعد جب وہ آ رہے تھے, کہ ابھی ہم نے اس پالیسی کو کچھ نقطے وقتے اس کے ٹھیک کرنے ہیں. لیکن پھر معلوم یہ ہوا کہ پہلے بھی مذاکرات کی کوشش کی جا رہی تھی, اب بھی مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات ہی ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے. وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کیا بات کریں, پالیسی نہیں, مذاکرات ہی پالیسی ہے, اور آپ کو پالیسی نظر نہیں آتی, ابھی اس کے ذریعے امن آ جانا. ابھی تک تو مذاکرات جو ہیں وہ براہ راست ہو رہے ہیں, یعنی تھرو دا میڈیا. ٹھیک, میرا نہیں خیال کہ ابھی تک تو کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوا ہے ٹھیک, بٹوین دی کمیٹی اینڈ دی پیپل دیٹ دے وانٹ ٹو ٹاک. اور مشترکہ اعلامیہ کے بعد یہ 7واں 8واں مہینہ ہے شاید, اس کے بعد. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کس سے بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے, کون کون آن بورڈ آئے گا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے. صرف ایک تنظیم سے بات کرنے جا رہے ہیں یا جو متعدد 32 تنظیمیں ہیں اور پھر ساری ملا شورا جو بنتی ہے 50 سے زیادہ تنظیمیں, آپ ان سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ ٹی او آر تو کہا جی اب سیٹ ہم نے کر لیا ہے, لیکن آئین اور قانون کے تحت. لیکن کیا جب وہ آپ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیں گے جو آپ کو منظوری نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو پیچیدگی ہیں اس کے اندر. تیسری بات جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک,
یہ خالی طالبان فیکٹر جو ہے نا اس انسرجنسی کے اندر یا جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے، میرے نزدیک یہ 25% ہے. 75% تو بلوچستان، کراچی، اس کے بعد KPK، بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں تحریک طالبان جن سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ڈیناؤنس کیا اس کو. وہ ایگزامپل میں دوں، تبلیغی جماعت کے اوپر جو کچھ ہوا، اور دیگر مساجد میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی حملے نہیں کیے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک واضح ذہن اپنا کلیئر کرنا پڑے گا. مذاکرات جو اصل ہوں گے نا وہ ہوں گے آپ کے ان قوتوں کے ساتھ جو ان کے پیچھے ہیں. اوکے، ان قوتوں کے ساتھ جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں اور یہ کن قوتوں کو مانتے ہیں. کمال یہ ہے اس ملک کے اندر ناظرین کہ ہم افغان طالبان کے جو امیر ہیں، جو جید رہنما ہیں ان کے ملا محمد عمر، ان کو تو ہم اون کرتے ہیں باقاعدہ، اور افغان یہ کہتے ہیں کہ اگر ملا عمر ہمارے لیے ٹھیک ہیں تو ایسے ملا عمر اپنے ملک کے اندر بھی آنے دیجئے، اگر ہمارے لیے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے بھی ٹھیک ہی ہوں گے. تو اعجاز الحق صاحب کیا ان قوتوں کی بات کر رہے تھے یا واشنگٹن، دلی اور لندن جیسی قوتوں کی بات کر رہے تھے؟ بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مہرین انور راجہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. مہرین صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر آپ قانون کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سیاست کے اوپر تو بھی ہم بات کر لیں گے. جی قانونی نقطہ ہے کہ ایسے مذاکرات کی لیجٹمیسی کیا ہے یا لیگل موریلٹی اس کی کیا ہے جو ان تنظیموں کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کے خلاف 20 FIR درج ہیں اور جن کے بارے میں مختلف مواقع پر پاکستان کے مختلف اہم اداروں کے رہنما یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہیں. ذرا پہلے اس موضوع کے اوپر آئیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پاکستان کے حالات و واقعات منفرد ہر روز منفرد در منفرد ہوتے جا رہے ہیں. قانونی پہلو کی جہاں تک بات کر رہے ہیں یا اسمبلی میں بات کی جا سکتی ہے، دیکھیے اسمبلی میں تو کوئی بھی بات کی جا سکتی، کسی بھی نقطے پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. جہاں تک قانون کی بات ہے تو آئین کا آرٹیکل 256 ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ میری آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ قانونی پہلو ہے یا آئینی پہلو آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ ایسی کسی کلادم تنظیم سے جو ملیٹنٹس ہوں ان سے بات چیت نہیں کر سکتے اور اس کو ریٹ آف دی گورنمنٹ سے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. یہ تو ایک قانونی پہلو ہے، ایک آئینی پہلو ہے. مگر حالات اور واقعات پاکستان کے لیڈرشپ کی کمزوری سمجھ لیں، حکومت کی کمزوری سمجھ لیں، یا شاید اس ایشو کی طرف اس طرح دھیان نہیں دیا گیا جس طرح دینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ APCs بلائی گئی ہیں اور APCs کے ڈیسیژنز کی عمل درآمد پہ بہت زیادہ دیر کر دی گئی ہے. اب جیسے ہمارے بھائی اعجاز الحق صاحب نے ایک بات کی کہ ان قوتوں سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں تو ان کے جو پیچھے قوتیں ہیں جو ان کو فائنینس کرتی ہیں یا ان کو چلا رہی ہیں، اصل تو بات وہاں ہونی ہے. اور وہ کہاں پہ ہونی ہے وہ میرا خیال ہے آپ یا قانون جو گورنمنٹ والے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے فلی آتھورائزڈ کیا ہے. اب آتھورائزڈ کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ جو فیصلہ یہ کمیٹی کر لے گی کیا وہ بائنڈنگ ہوگا پرائم منسٹر پہ، کیا وہ بائنڈنگ ہوگا پاکستان کے آئین اور قانون پہ. یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اس طرح سے ہوم ورک نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. کمیٹی بنا دی گئی، آتھورائز کر دیا گیا، 2 دن گزر گئے یا 4 دن گزر گئے، کوئی ایسا رد عمل ان کی طرف سے آیا. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایسے جو کلادم تنظیم ہے اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کی شکل نہیں دکھائی جا سکتی میڈیا پہ، مگر ان کا نام بھی روز لیا جا رہا ہے اور ان کے چہرے بھی روز دکھائے جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں بھی ایک پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، سب سے پہلے اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کو ماننے والی ہوں، اور ہم سب ہیں
تو پوائنٹ آف ریفرنس کہاں پہ ہے اس پوائنٹ کو نکال لیا جائے. اور ایک اور چیز کہ ہم اپنی کرسیوں سے سنسیرٹی کو چھوڑیں اور پاکستان سے سنسیرٹی کی طرف آ جائیں. میں سمجھتی ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے دھیان میں بہت پیچیدہ معاملہ ہے, پیچیدہ معاملہ نہیں ہے, 2 اور 2 4 والا معاملہ ہے. 2 اور 2 4 مجھے یہ بتائیے میرین صاحب, give me a minute. آپ نے جو 1-2 نکات اٹھائے ان کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کو دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. زاہد ابھی جو بات ہوئی لیگیلٹی, میں اس کے اوپر واپس آؤں گا کیونکہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے, پولیٹیکلی بھی آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اور لیگلی بھی آپ نے اس کو سیل کرنا ہے. میرین صاحبہ نے جو بات کی اس کے اندر یہ نقطہ بھی ہے کہ جو کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ ایک سوورن پارلیمنٹ کے اوپر کیا وہ لاگو ہوتا ہے, اور ایسا فیصلہ بھی ہے ان تنظیموں کے ذریعے جس کی قانونیت, اور ابھی ATA کا ہم نے ذکر نہیں کیا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر ایسی تنظیموں کے بارے میں کیا کہا گیا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. تو اس کو مارکیٹ بھی کرنا ہوگا نا آپ کو اس تمام عمل کو. دیکھیں اصل بات تو وہی آتی ہے نا کہ جب کسی چیز کی بنیادی غلط ہے تو آپ جو بھی اس کے اوپر کام کریں گے وہ جو ہے اس پہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. اصل چیز یہ آتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے لیگیلٹی کی بات کی تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوورٹ تھے اور اوپن نہیں تھے. جتنے مذاکرات پہلے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئے ایک بھی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب آئیے تحریک طالبان, یہ تو صاف کہا ہے کہ ان کمیٹی کے اراکین نے آ کے, بلکہ کسی نے جو ہے یہاں تک کہ حضرت مولانا فضل اللہ کی بات کی ہے کہ حضرت بھی ہیں, ان کو مولانا بھی لکھ دیا ہے. وہ شخص ہے جس نے جو ہے جس کے اوپر آپ نے ریاست نے 5 کروڑ روپے اس کے سر کی قیمت لگائی ہے. وہ شخص ہے ذمہ دار جو کہ سینکڑوں لوگوں کو اس نے مارا ہے سوات کے اندر. وہ شخص ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی فوج جب گئی تھی تو وہاں پہ آپ کے لوگ فوجی شہید ہوئے تھے. وہی شخص ہے جس نے رسپانسبلٹی لی تھی جنرل نیازی کے جو ہے قتل کی, شہادت کی, اس نے ذمہ داری لی تھی. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ پبلک نالج میں ساری چیزیں ہیں. یہ شخص وہی ہے جو کہ کنر پروونس سے یعنی آپ کی سرحد کے دوسرے پار جو ہے آپ کے اوپر سے اور اون کرتے ہیں. اب مجھے بتا دیے دنیا کی کوئی ایسی ریاست کا نام مجھے بتا دیں کہ اس تمام چیزوں کے بعد وہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آئیے ہم سے بات کریں لے کے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے ریاست کو ایک دہشت پسند تنظیم کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. جب آپ کہتے ہیں اسٹیٹ کو دونوں کا وزن برابر ہو گیا, تو آپ نے اب ریاست جب اگر بات چیت کر رہی ہے دہشت پسندی کو, اس سے زیادہ لیجیٹیمیسی اور کیا مل سکتی ہے کسی دہشت گردی کے. یہ وہی تنظیم ہے. اب تحریک طالبان یہ کہہ رہے ہیں چلیے چھوڑ دیے 70-72 کتنی تنظیم ہے. یہ جو ان کے اراکین ہیں وہ آ کے کہتے ہیں ہم تحریک طالبان پاکستان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, اسی تحریک طالبان پاکستان نے ابھی بنو کا جو واقعہ ہوا تھا اس کا بھی رسپانسبلٹی لیں گے جس میں آپ کے 22 شہید ہوئے تھے, اور صرف 24 گھنٹے کے اندر آپ کے 36 نے ابھی بنو کا جو واقعہ ہوا تھا اس کا بھی رسپانسبلٹی لیں گے جس میں آپ کے 22 شہید ہوئے تھے, اور صرف 24 گھنٹے کے اندر آپ کے 36 آپ کے ملٹری کے اور رینجرز کے اہلکاروں کو انہوں نے مارا تھا. اس کے بعد وہی لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آ کر وہ جو ہے جرنلسٹوں کے قتل کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ بھی ہم کریں گے. آپ کرنل سے بات کریں. اچھا, ایشو فاضل صاحب یہ ہے کہ ایک طرف قانون اور آئین بڑا واضح ہے کہ ایسے اقدامات کوئی بھی کر رہا ہو, میں ہوں, کوئی اور ہو, وہ ہوں, ان کی ایک قرار واقعی سزا ہے, ایک عمل ہے جس کے ذریعے آپ کو گزرنا پڑے گا, اور آپ ملزم ہیں اور اگر اقرار جرم کر رہے ہیں تو مجرم ٹھہرے جاتے ہیں, ڈیو پروسیس آف لا میں سے گزرنا پڑے گا. اور یہ عام جرائم کی بات ہم کر رہے ہیں. جو جرائم ریاست کے خلاف ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کیا سزا ہے. یہ اب آپ کو پولیٹیکلی مارکیٹ کرنا ہوگا لوگوں کو, ورنہ پیغام یہ دیں گے کہ اگر آپ ایسا جرم کر لیں جس کے اوپر ریاست بھی گھٹنے ٹیک دے تو وہ جرم جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. دیٹ از دا ایشو جو پولیٹیشنز کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. غلط آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ول ناٹ ڈس ایگری وتھ یو, بٹ یہ تو پھر اب وفاق کی حکومت نے ایک پالیسی, اگین وی کم بیک ٹو دیٹ, بنائے, قوم سے شیئر کریں. دیکھیے حالات جنگ جو ہوتے ہیں نا, جو جس قسم کی یہ فیکٹ کہ پاکستان اس وقت جنگ میں ہے, اس کے اندر کبھی انیوژل چیزیں بھی کر دی جاتی ہیں ان دی انٹرسٹ آف دا ساورنٹی آف دا کنٹری.
تو اب یہ تو انہوں نے بتانا ہے نا کہ کس سے بات چیت ہو رہی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ایسے لوگ جو ڈکلیئرڈ ہیں کہ بھائی یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ اٹیکس کر رہے ہیں پاکستان پہ, کہ وہ آپ کے آئین کے پیرامیٹرز کو مانتے ہوئے پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے آپ سے بات بھی کرنے آئیں گے. بٹ یٹ دیر آر دوز جو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کہ اتنے میں بھی اسٹرانگر گروپس نہیں ہیں. اس میں تو دیکھیں طلعت کوئی کلیئرٹی اس وقت نہیں ہے, یہ بہت ہاچ پاچ کنفیوز سچویشن ہے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ جب ہم جنگ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کلیئرٹی سے کیا مراد ہے میں بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں. اوکے, ہولڈ آن ٹو یہ کوسچن. میں سوال یہ ہے کہ جنگ سے جب ہم نے اصطلاح استعمال کی, حالت جنگ میں ہے, ہم نے پی ٹی آئی کے بیانات بھی سنے, اپنی پی ایم ایل این بھی یہی بات کرتی, حالت جنگ میں ہے. جنگ سے مراد کیا ہے؟ کون سی جنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر؟ کیا کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے پاکستان کے اندر؟ ایک, ڈسپیوٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے. دو, ڈسپیوٹڈ گورنمنٹ ہے. تین, ڈسپیوٹڈ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے. چار, ہماری باؤنڈریز کا معاملہ ہے. کون سی جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں؟ وی وڈ وانٹ ٹو نو. ایکسپلین کیجیے. دہشت گردی کو آپ اس میں کہتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ یو کال اٹ جنگ؟ نہیں, میں سمجھنے سے کہا سر. دیکھیں طلعت, اٹس ناٹ واٹ آئی کال اٹ. یہ جو ہمارے اوپر ایک عامر نے ہماری جو وار نہیں تھی اور انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری وار ہے, ان لوگوں نے تو کہا, اور میں تو حیران ہوں, اگر میری بہن ہے وہ پوچھ رہی ہے, انہی کی تو جماعت نے کہا کہ یہ ہماری وار ہے. ہم تو وہ جماعت تھے کہ ہم کہتے تھے یہ ہماری جنگ ہے, وار ہے, تو بس یہ وار کو اردو میں جنگ کہتے ہیں. میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا. کلیئرٹی آپ نے کہا کلیئرٹی نہیں ہے, میں نے صرف یہ پوچھا. آف کورس نہیں ہے مہرین, تو کلیئرٹی پیدا کرنی اس تمام چیز کے اندر جنگ وفاق کی حکومت کا کام جو ہے ہے. ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے نا. دہشت گرد ہمارے تمام حالات جنگ سے تو institutions- مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب دونوں فریقوں کو جو ہے برابر ہے اور ریاست کو برابر کے پتہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. دہشت گرد ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر کوئی صوبہ نہیں ہے جس میں دہشت گردی نہیں ہے کسی نہ کسی فارم کے اندر, مگر یہ وہی دہشت گرد ہیں آئی سپوز جن سے کہ ہم آج تک اتنی حکومتیں چلی گئیں, پچھلے 5 سال کی چلی گئیں, 11 سال مشرف صاحب حکومت, تو کہاں گئی, کیوں نہیں ٹیکل کیا, کیا پالیسی تھی؟ بریک اینڈ اجازت لاکھ صاحب کے پاس واپس آئیں گے, کیونکہ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے جو میں نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ افغانستان کے اندر ہم اکثر مثال دیتے ہیں, وہاں پر ایک ریزسٹنس موومنٹ اس کو کہتے ہیں. کشمیر کا بھی ہم معاملہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں, کہتے ہیں وہاں پر بھی ایک جہاد چل رہا ہے. ایک کالعدم تنظیم کے نمائندے سے میں بات کر رہا تھا, چونکہ آج کل ایسی باتیں چل رہی ہیں, تو بطور صاحب بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ اس جہاد کو پھر پاکستان میں بھی چلنے دیجئے. اگر افغانستان کے اندر یہ درست ہے, اگر فلسطین کے اندر یہ درست ہے, چچنیا میں درست ہے, کشمیر میں درست ہے, تو جناب پاکستان کے اندر بھی یہ درست ہونا چاہیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے بات چیت کا جتنا ظاہراً نظر آتا ہے, یا بعض تجزیہ نگاروں کے ذریعے جو تصور پھیلایا جا رہا ہے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ تصور پریویل کرتا رہا تو کہیں بہت سارے بڑے معاملات جن سے ہمیں بعد میں نپٹنا پڑے بالکل نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں. قادر بلوچ صاحب جو وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بٹ آئی گو ٹو اجازت حق صاحب, یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو ڈیفائن تو کر دیں کہ ایشو ہے کیا. سب سے پہلے تو ہم ایشو کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, کہ ایشو جنگ ہے, کانفلکٹ ہے, انسرجنسی ہے, دہشت گردی ہے, اس کے مطابق آپ لائے عمل بناتے ہیں. تو ڈیفائن ہی ہم نے تو نہیں کیا ہوا ابھی تک. دیکھیں ڈیفائن تو ایک قسم کا ہے کہ انسرجنسی کہہ لیں اس کو, تو آسان سمجھنے میں آسانی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں انہوں نے ایک اے پی سی میں 9 سپٹمبر کو, جس میں ہم موجود نہیں تھے, یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے. یہ اس وقت سوچنے کی بات تھی, یہ نقطے باریک اس وقت کہ ہم یہ باریک نقطے اس وقت اٹھانے چاہیے تھے جب یہ آپ اتنے بڑے قدم اٹھا رہے تھے, اور ہر کوئی اس بات پہ زور لگا رہا تھا کہ ہم نے نیگوشیٹ کرنے. دیکھیں میں جو کہتا ہوں نا کہ پیچھے قوتیں کون سی, نارتھ وزیرستان کے اندر فوج کو ایکٹیویٹ کرنے کی پالیسی 2005-6 سے چل رہی ہے کہ فوج کو وہاں بھیجا جائے, حقانی نیٹ ورک کی بات آتی رہی ہے, یہ تمام معاملات آتے رہے. اب حالات اس قسم کے پیدا کیے جا رہے تھے اور پیدا کیے جا رہے ہیں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنے کی قوت ان لوگوں میں نہیں جن سے ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فیصلہ ان لوگوں نے کروانا ہے جو اس کے پیچھے, جہاں پہ بیسز ہیں, جہاں پہ ٹریننگ ہے, جہاں سے آرمز آ رہے ہیں, اور جہاں سے یہ ساری ان کی پائپ لائن ہے. لیکن اگر وہ معلومات ہمارے سامنے آئیں گی تو تبھی ہم یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں نا, معلومات بتاتا ہوں.
نیگوشیٹ کرنے کا تو پہلے پاکستان نے فیصلہ کیا, فوج پاکستان نے فیصلہ کیا سب سے پہلے. اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی. 2005 میں جب نیک محمد کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا. پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کے دوران نیگوشیٹ کرنے کی بات چیت کی گئی, ولی الرحمان کا آپ کے سامنے آ گیا. پھر ایک اور باضابطہ طور پہ اے پی سی کے بعد شروع کیا گیا, یعنی پہلے تو بے ضابطہ تھی, پھر باضابطہ شروع ہو گئی. باضابطہ طور پہ جب شروع ہوا تو حکیم اللہ مسعود کے سامنے آ گیا آپ کے. اب بات یہ فیصلے تو حکومت کے کرنے کے ہیں. دیکھیں پالیسی تو حکومت نے بنانی ہے, ان کو تو ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. اس مسئلے میں تو 18 کروڑ عوام چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن ہو. ٹھیک, کس طرح امن ہو یہ حکومت کا کام ہے ہمیں بتانا کہ آپ مار کے امن لا سکتے ہیں یا آپ بات چیت کر کے امن لا سکتے ہیں, لیکن پالیسی اپنی واضح رکھنی کم سے کم پارلیمنٹ کے اندر. میری صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا کہ پارلیمان کے اندر اس کے اوپر اس قسم کی بحث ہوتی مجھے نظر نہیں آئی میرین صاحبہ. اور یہ جو نقطہ اٹھایا اعجاز الحق صاحب نے, میں پہلے بھی ایک جگہ ذکر کر چکا ہوں, یہ اس مشترکہ اعلامیے کے اوپر دستخط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اس کے بعد میرے خیال میں یہ تنقید جو ہے کچھ جچتی نہیں ہے. دیکھیے طلعت صاحب, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اس کی کوئی وقت نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹس تب اٹھانے چاہیے تھے, میں اے پی سی کا حصہ تو نہیں تھی, مگر ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کچھ تحفظات کے ساتھ وہاں گئی, کیونکہ ہم امن امان چاہتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی عوام کہتی ہے کہ ہمیں امن چاہیے. آپ وہ بات چیت سے لے کے آتے ہیں یا کسی اور طریقے سے لے کے آتے ہیں. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنی کمانڈ نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اے پی سیز بھی ہم نے بلا لی ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فساد ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو سب سے اچھی ڈیفینیشن فساد کی ڈیفینیشن ہے, جہاں بچیوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں. یہ تو اسلام میں جنگوں میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا. جب کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تب بھی ایک رول, ایک قانون ہوتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ اب حکومت نے بتانا ہے. انہوں نے اے پی سی کے بعد اتنی دیر کیوں لگائی؟ یہ جو 4 رکنی کمیٹی بنائی یہ اس وقت کیوں نہیں بن گئی؟ ان کو آتھرائز جو آپ نے کیا ہے, کیا ان کی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پہلو ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ اس کمیٹی کو, کیا پارلیمنٹ سے کیا سپرا کمیٹی ہے, یہ ان سے بات چیت کر لے گی؟ اور وہ جو گروپس ہیں کیا وہ ان گروپس سے انٹیمیٹ ہیں یا آتھرائزڈ ہیں کہ وہ گروپس جو انسرجنسی کرنا چاہتے ہیں اور وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی زاہد اس کے اوپر ذرا بات کیجئے گا کہ یہ کلیئرٹی ہم نے ڈیفائن نہیں کی. اچھا, وہ پارلیمان کے اندر بحث کے ذریعے آ سکتی تھی, وہ میڈیا کے اوپر ڈسکورس کے ذریعے آ سکتی تھی, وہ سیاسی جماعتوں کے اپنے نقطہ نظر کے اظہار کے ذریعے آ سکتی تھی. کسی نے یہ پوائنٹ اس طرح ریز نہیں کیے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں ابھی تک واضح بات, یہ کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ بات صحیح ہے کہ 8 یا 9 مہینے ہو چکے ہیں, اب تک مذاکرات کے بڑا ڈھنڈورا پیسا گیا تھا. ایک جو ہے وہ کمیٹی اب بنی ہے جا کے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اس طریقے کار سے بھی, لیکن اگر فرض کے مان لیتے ہیں تو جو ہے قدم ایسا لگتا ہے کہ 8 مہینے بعد جو ہے اب یہ قدم اٹھایا گیا کہ کوئی کمیٹی بنی ہے اور ابھی بھی اس کے سامنے کوئی واضح لاعمل نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کانٹیکٹ کی بات ہے. میں تو یہ تو مذاق بن گیا کہ آج میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ ٹکر کہ جو ہے وہ مولانا عبدالعزیز کے پاس گئے کہ آپ مدد کیجئے, تو اس نے انکار کر دیا کہ پہلے حکومت یہ کہے کہ ہم کوئی آپریشن نہیں کرتے ہیں, سنا اور لوگوں سے بات کریں. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی اندھیری اس میں جو ہے آپ ٹامک ٹوئیاں چلا رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی شاید خواہش ہے کہ شاید کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے. اس طرح سے برآمد نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ میرے خیال ایک بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے, جو کہ یہاں پہ ڈسٹارٹ کیے گئے تمام چیزوں کو, آپشن کی بات. اب آتی ہے کہ آپشن یہ جو ہے یہ کہنا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یا تو ملٹری آپریشن یا ٹاک. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک ریاست کو اپنی جو اپنی کیا کہتے ہیں رول آف لا جس کو کہتے ہیں وہ اگر نہیں نافذ کر سکتی ہے, شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے, تو وہ چیز اصل ہم بات کر رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جی اچھا اگر کل بات چیت ناکام ہوگی تو ہم پھر ملٹری آپریشن کریں گے. یہ بیوقوفی کی بات ہے, ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ جیسے پشاور میں واقعات ہو رہے ہیں یا آپ کے کراچی میں واقعات ہو رہے ہیں, جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے کلیم کر رہی ہے,
اگر آپ نے وہاں پہ تو سیویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے, وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی جو حفاظت کرے, تو اس پہ تو آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹاک ہوگی تو پھر ہم ان کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ 18 کروڑ عوام سے براہ راست نہیں پوچھ سکتے. آپ کو پھر ظاہر ہے ایک رائج الوقت طریقے کے ذریعے چلنا ہوگا. رائج الوقت طریقہ یہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اس کو آپ نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اب عوام ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھے تو میں نے کہوں گا مجھے اس کمیٹی کے ذریعے اگر آپ نے نیگوشیٹ ہی کرنا ہے تو بطور شہری جا کے میں جان کی امان لے لیتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں, تو میں براہ راست سیکورٹی لے لیتا ہوں. بٹ آئی کانٹ ڈو دیٹ. سو ہمیں ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ہی چلنا ہوگا ان کی پالیسی. لیکن دیکھیے بات سے حکومت ہر جگہ پالیسی حکومت ہی کا کام بنانا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پالیسی بن جاتی ہے اس پہ آپ کو جو ہے سارے شہری اس کو مان لیں. ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر تو آپ کی جب عراق میں ٹونی بلیئر نے جنگ کا اعلان کیا تو لوگوں نکلنا نہیں چاہیے. یہ فائن پوائنٹس ہیں جو مجھے لگتا ہے ہماری سیاسی بحث کا حصہ بدقسمتی سے نہیں بنے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جماعت مہرین راجہ صاحبہ کی جماعت پی ایم ایل این, اگر وہ ان کے قائدین کھڑے ہو کے بولنے لگے تو 20 کیمرے سامنے موجود ہوتے ہیں. آپ 1.5 گھنٹہ بول سکتے ہیں اور لوگ اس کو سن سکتے ہیں. یہ نکات اب بحث کا حصہ نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ بڑے جید قسم کے علماء بیٹھے ہوئے جو بات کر رہے ہیں, لیکن دیز آر کامن سینسیکل تھنگس. پولیٹیکل بحث کا حصہ ہی نہیں. طلعت دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو اناؤنس کریں. ملٹری آپشن جو ہے اگر وہ ایکسرسائز ہونے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں بات چیت بھی چلنی ہے تو یہ بھی حکومت کا فیصلہ ہے. دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. دا پوائنٹ از کہ وائل آل دس از ہیپننگ, طلعت یہ بتائیے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر کوئی ایسی امپروومنٹ یا تبدیلی لائی گئی ہے جس سے کہ ٹیررسٹ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے؟ ہمارے وٹنس پروٹیکشن سسٹم کوئی پاکستان میں ہے نہیں. دیکھیں یہ ایک کسی صوبے, ہم تو ان کو دہشت گرد مان ہی نہیں رہے نا. نہیں, جو کر رہے ہیں بنیادی بات ہے, ہم تو ان کو مان ہی نہیں رہے. دہشت گرد تو مان رہے ہیں, تبھی تو یہ تمام ریاست تو یا تو پھر یہ ڈکلیئر کریں کہ اس ریاست پاکستان کی پالیسی ہے دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی, which will be a fair statement ریاست کی طرف سے, لیکن کلیریفائی تو کر دیں. چلیے میں ایک شہری کی حیثیت سے صرف اپنے یہ چیزیں کہہ سکتی ہوں. یہ پالیسی بنانا یہ سب تو obviously it's not in my domain, جتنی معلوم جنہوں نے بنانی ہے وفاق نے انہوں نے بنانی ہے. مگر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو فنڈنگ آتی ہے ان لوگوں کی, اتنے پلیئرز ہیں, ابھی وہ کچھ پکڑے گئے تھے, اس میں کچھ ازبیکس تھے, کچھ تھے, یہ کہاں سے آتے ہیں, یہ کس راستے سے آتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے کوئی اکاؤنٹس فریز کیے؟ آپ نے کیے تو قوم سے شیئر کریں. آپ نے اس ملک کے اندر تو لوکل باڈی الیکشن نہیں ہو پا رہا ہے. اگر آپ کی لوکل باڈیز میں دیکھیے, یہ حقیقت ہے کہ یہ دہشت گرد تمام لوکل پاپولیشن میں مرج کر دیں, ہر جگہ ملک میں ڈیڈ باڈیز کے اوپر الیکشن ہوتے ہو نا جی, اس کے اندر لوکل باڈیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں طلعت, لوکل باڈیز اگر ہوتی ہیں تو ڈرون از ڈیڈ باڈیز ایشو, میں کہہ رہا ہوں بڑا ایشو ہے, لیکن اس کو استعمال کیا گیا, شہادتوں کو استعمال کیا گیا, جہاد کو استعمال. اس ملک کو تو اس چیز سے فرصت نہیں ہے لوکل باڈیز کے اندر. طلعت جن سیاستدانوں نے کبھی اپنے ملک کے اندر تعلیمی کو فروغ نہیں دیا, جب لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے, تعلیم ہی نہیں ہے, میلوں کے اوپر گزارے ہوتے ہیں یہاں پر, ان تمام چیزوں کے اوپر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فرام اجاز لاکھ صاحب, اینڈ دین آئی تھنک ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر بلوچ صاحب. جی گو ہیڈ. دیکھیں, پہلی بات میں یہ کہوں گا, یہ ساری بحث کا جو ہے نا نقطہ کہ ہم الزام وہیں لے کر جاتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہوا 2002 میں, 2008 میں کیا ہوا, الیکشنز ہوئے, جمہوری حکومت آئی, کوئی پالیسی میں چینج آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشنز کیے ہیں وہاں پہ, سوات کے اندر آپریشن کیا, سوات میں تو آپریشن کیا, وہ تو لمبی لسٹ ہے. دیکھیں نا, وہ تو مجبوراً یہاں تک پہنچ گئے تھے. ابھی ہو سکتا ہے آپ کو نارتھ وزیرستان میں بھی آپریشن کرنا پڑے, 2 تو آپ نے اسٹرائکس وہاں پہ کر دی. ٹھیک, یہ تو کوئی حل تو نہیں نکلا. اچھا, ریئیکشن رد عمل والی پالیسی نہیں, آپ اپنا پالیسی کو ریویو کریں, آپ اپنا دیکھیں کہ کوئی غلطی ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف سے, اس کا ازالہ کریں. ڈرونز رکوانے ہیں نہیں رکوانے ہیں, ہر چیز واضح ہونی چاہیے قوم کے سامنے. کل کو پھر نیگوسیشنز ہوں گی, ایک ڈرون اور آ جائے گا, آپ کہیں گے جی ہمارا تو قصور نہیں ہے, تو انہوں نے ڈرون مار دیا, پھر اس کے آگے کہاں جائیں گے؟ مہرین انور راجہ صاحبہ, آپ ریفلیکٹ کیجئے گا کہ کمیٹی کا پیمانہ کہ کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں, کیا آپ بنائیں گے آنے والے دنوں کے لیے؟ دیکھیے, یہ پہلے 2 دن کا, دیکھیے میں دعا کرتی ہوں ٹاکس کامیاب ہو جائیں, کیونکہ محترم نواز شریف صاحب کی ایک بہت جینون کوشش ہے, وہ کہ ان کے عملے کو کرنا چاہیے تھا, ان کے وزراء کو نہیں کر سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے 2 دن کی آپ دیکھیے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی میسج آئے گا.
تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری، ہم جب بات چیت کر رہے ہیں تو ہم اسٹیٹ ہیں، اور پھر کمزوری کی سطح پہ آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کامیابی یا نہیں کامیابی، اور پھر جو شہداء ہیں ان کے ورثہ ہیں وہ کس کا دامن پکڑیں، وہ کس سے انصاف مانگیں، یا کس سے کوئی موریلٹی پہ کوئی چیز ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں دعا کرتی ہوں کہ کمیٹی کامیاب ہو جائے، بٹ کمیٹی جو ہے وہ اندھیرے میں ہاتھ مار رہی ہے، ان کے پاس کوئی سیدھا لایا عمل نہیں ہے. اور وہ یہ بتائیں آخر طالبان آپ سے کچھ مانگیں گے نا کہ آپ یہ کام کر دیں تو ہم یہ جو دہشت گردی ہے یہ بند کر دیں گے. تو کیا آپ تیار ہیں وہ سارے وہ پوائنٹس کو فل کرنے کے لیے جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، یا آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ انہوں نے میرے پاس بہت سارے میرین صاحب ڈیمانڈز رکھی ہیں. میرین صاحب آپ اجازت دیں، اور دوسرے پینلسٹ کے ساتھ میں 2-3 نکات اور رکھنا چاہوں گا، لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم. آئی ہیو ٹو ایکسٹینڈ اٹ. میں پروگرام کو ناظرین یہاں پہ کلوز کرتا ہوں، اور اگلے حصے میں ایک اہم ترین معاملہ آپ کے سامنے، پینل کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ دیر کے لیے ریفلیکٹ کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر جمہوری قوتوں کے علاوہ ملٹری ایک بہت بڑی قوت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ایک بہت بڑی قوت ہے. ہم نے کمیٹی اور مذاکرات کے حوالے سے صرف سیاسی عمل کا جائزہ لیا ہے. جو اصل قوتیں ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان کے اوپر بھی ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سارے عمل کے اندر وہ کہاں پہ کھڑی ہیں اور وہ کیوں خاموش ہیں، اور اپنے طریقے سے وہ کیا پالیسی چلا رہی ہیں. تو یہ میں پینلسٹ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وی وانٹ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈسکشن، ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ اہم معاملہ ہے. فی الحال ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.